حضرت مولانا سید محمد ضیاء الاسلام شاہ گیلانی خانوادہ سادات گیلانیہ کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے اسلاف میں علماء اور صاحب کرامت اولیاء ہو گزرے ہیں۔ آپ کے جد امجد حضرت خواجہ سید محمد حسین شاہ گیلانی کی پیدائش 1309 ہجری ہے۔ آپ کے آباء و اجداد رتنی پور سیداں کشمیر سے ضلع گوجرانوالہ میں آباد ہوئے۔ والد ماجد کا نام سید غلام شاہ دین ہے اور جد امجد کا نام غلام رسول شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت مولانا سید محمد ضیاء الاسلام گیلانی 19 رمضان المبارک 1367 ہجری بمطابق 7 اگست 1947 کو نظام آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ مادرزاد ولی اللہ ہیں۔ جو زبان سے نکلا اللہ نے پورا کر دیا۔ حاجت مند لوگ اپنی حاجت روائی کے لیے اپنے گھر لے جاتے۔ بچپن میں آپ علاقہ میں دور دور تک مستجاب الدعوات کے طور پر مشہور ہو گئے۔ بے شمار واقعات مقامی لوگوں میں زبان زد عام ہیں۔ قرآن مجید ہیڈ رسول کے مقام پر پڑھا۔ مڈل تک تعلیم ہیڈ رسول میں حاصل کی۔ جماعت نہم پشاور سے اور کلاس دہم گورنمنٹ ہائی سکول شادرہ لاہور سے پاس کی۔ صرف و نو اور دیگر علوم و فنون کی تعلیم پشاور میں حضرت مولانا غلام جیلانی منصیروی سے حاصل کی۔ بعد ازاں جد امجد حضرت خواجہ محمد حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مجاز حضرت شیخ محمد ابراہیم گجراتی نے آپ کو اپنے پاس اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا اور اسی عرصہ میں آپ کی روحانی تربیت فرمائی۔ 1968 میں آپ سیال شریف تشریف لے گئے تاکہ دینی تعلیم کا آغاز کریں۔ حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نے پدنامہ کا پہلا شعر تبرکن پڑھایا۔ گھر آ کر فضائل ارد و وظائف فارسی میں کتاب دستیاب ہوئی تو آپ نے فارسی پڑھ لی اور اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لیا۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا سید شبیر احمد شاہ گیلانی 1953 عیسوی میں سیال شریف حاضر ہوئے اور مسلسل 3 برس تک آستان پاک پر مختلف خدمات پر مامور رہے۔ اس عرصہ میں جبکہ حضرت سید ضیاء الاسلام شاہ گیلانی کی عمر شریف 7 سال تھی، آپ اپنے والد ماجد سے ملنے سیال شریف حاضر ہوئے اور اپنے والد ماجد کو حدود سیال شریف کا اس طرح احترام کرتے ہوئے دیکھا کہ جب بھی حضور شیخ الاسلام کی آمد متوقع ہوتی تو آپ فوراً اپنے لخت جگر سے فرماتے فوراً وضو کر لو، حضور سیالوی تشریف لا رہے ہیں۔ دن میں کئی لوگوں کو بیعت ہوتا دیکھا تو محمد ضیاء الاسلام شاہ گیلانی صاحب مچل گئے کہ میں بھی حضور شیخ الاسلام سیالوی سے شرف بیعت حاصل کر لوں گا۔ والد ماجد نے بصد مسرت اجازت ہی نہ دی بلکہ خود ہاتھ جوڑتے ہوئے حضور سے عرض کی، اس غلام زادے کو شرف غلامی سے سرفراز فرمائیے۔ حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نے بیعت فرما لیا تو سید محمد ضیاء الاسلام شاہ صاحب نے حضور کی خدمت میں ایک تسبیح نذرانہ پیش کی۔ آپ کے جد امجد حضرت خواجہ سید محمد حسین شاہ گیلانی المعروف قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے چیلم مبارک مورخہ 6 جولائی 1974 بمطابق 15 جمادی الثانی کے موقع پر حضور قبلہ عالم شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ حافظ محمد قمر الدین سیالوی نے گجرات سے ملحقہ گاؤں نارووالی میں قدم رنجہ فرمایا جہاں قبلہ بابا جی کا مزار ہے۔ سب سے پہلے مزار شریف پر مراقبہ فرمایا، پھر پنڈال میں تشریف لے آئے اور آتے ہی فرمانے لگے، شاہ صاحب کا بڑا پوتا ضیاء کہاں ہے؟ قبلہ بابا جی کے 4 فرزند گرامی جو عالم دین اور ہزاروں مرید موجود تھے۔ حضرت مولانا سید محمد ضیاء الاسلام شاہ جب حاضر ہوئے آپ نے حکم فرمایا کہ اپنے سر سے رومال اتار دو۔ تکمیل حکم کے بعد حضور شیخ الاسلام نے اپنی زنبیل سے ایک پگڑی نکالی جو آپ سیال شریف سے لے کر آئے تھے اور حضرت سید ضیاء الاسلام شاہ صاحب کے سر پر باندھ دی۔ حضرت قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام صاحبزادے تمام مرید ہی نہیں بلکہ خود حضرت ضیاء الاسلام شاہ صاحب بھی حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے سب کی متفقہ رائے حضرت شبیر احمد شاہ کی خلافت کے بارے میں تھی۔ کسی نے حضرت شبیر احمد شاہ سے پوچھا یہ کیا ہوا ہے تو آپ نے بڑی مسرت سے فرمایا
پیر سیال کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، مگر ان کے بڑے بھائی اپنی ناپسندیدگی کو نہ چھپا سکے اور دوران تقریر اپنے جذبات کا اظہار کیا تو حضور شیخ الاسلام نے کھڑے ہو کر فرمایا، شاہ صاحب میں نے صاحب مزار کی مرضی سے اس کی دستار بندی کی ہے۔ حضرت مولانا سید محمد ضیاء الاسلام گیلانی کی دستار بندی کے بعد حضرت مولانا سید شبیر احمد شاہ گیلانی 7 سال بقید حیات رہ کر جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت سید ضیاء الاسلام نے اپنے بزرگوں کی جلائی ہوئی شمع کو آگے بڑھایا، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب و روز درس دینے میں مشغول رہے۔ اپنے آستان پر طلبہ و طالبات کے 2 علیحدہ علیحدہ مدرسے بنائے، جہاں سے رات دن قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ روحانی طبیعت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو حکمت میں بھی یکطویلی حاصل تھی۔ اپنے عظیم لنگر خانے میں دکھی انسانیت کی خدمت اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہے۔ آپ نے کئی مقامات پر خطابت کے فرائض سر انجام دیے۔ بہت بڑے خطیب، مناظر اور حکیم الحذاق تھے۔ آپ نے طب کی تعلیم اپنے جد امجد سے حاصل کی۔ آپ انتہائی خوش اخلاق، سادہ مزاج اور منکسر المزاج انسان تھے۔ عابد و زاہد، متقی اور صوم و صلات کے پابند تھے۔ شریعت مطہرہ پر کار بند رہے۔ آپ کے بعض خلفاء کے نام درج ذیل ہیں: حضرت حاجی میاں منیر احمد، حضرت صوفی محمد اسلم، چودھری حمید اصغر ایڈوکیٹ، حضرت سید طالب حسین شاہ، حضرت پیر احمد شاہ، حضرت صوفی سید دین محمد شاہ، حضرت صوفی غلام رسول چشتی۔ آپ کی شادی اگویکی کے ایک سادات گھرانے میں ہوئی، جن سے آپ کے 4 بیٹے اور 3 صاحبزادیاں ہیں: سید محمد ابوبکر اویس، سید احمد عمر فرید، سید انس عثمان، سید محمود علی ناصر۔ سراج السالکین حضرت خواجہ سید محمد حسین شاہ چشتی گیلانی حج بیت اللہ سے واپس تشریف لائے تو فرمایا، میں مکہ مکرمہ میں 3 ماہ اعتکاف میں رہا اور مدینہ منورہ میں 19 دن ٹھہرا، لیکن میں بڑا لمبا عرصہ وہاں قیام کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اب گھر چلے جاؤ، کیونکہ ضیاء بہت اداس ہے۔ حضرت سید محمد ضیاء الاسلام شاہ گیلانی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 11 نومبر 2019 بروز پیر 13 ربیع الاول 1441 ہجری میں ہوا۔